آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر پھر بھی کوئی رمضان میں محروم رہے، پھر بھی وہ رمضان کا احترام نہ کرے، پھر بھی وہ رمضان میں روزے کو چھوڑ دے اور اپنی بخشش نہ کروائے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ آپ دیکھیں، میں آپ چھوٹی سی مثال دوں۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے اولاد سے، بہت پیار کرتی ہے، باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے ظاہراً، اور اس کا اجر بھی زیادہ رکھا گیا، تکلیف بھی زیادہ اٹھاتی ہے۔ کبھی بچہ بہت تنگ کرے تو تنگ آ کر بعض اوقات ماں بددعا دے دیتی ہے۔ کیا دے دیتی ہے؟ اگرچہ وہ بددعا لگتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے اور وہ الفاظ کے اندر دے دیتی ہے۔ اگر اتنا نہ تنگ کیا گیا ہو، بعض لوگ تنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو پھر بعض اوقات انہیں بددعا لگ بھی جائے تو پھر بربادی سے انہیں کوئی بچا۔ اچھا، خود بددعا دے دے گی، بہت کچھ کہہ دے گی، لیکن اسی وقت اگر کوئی اور اس کے بچے کو بددعا دے تو ماں اسے چھوڑتی؟ لڑ پڑے گی، تم نے میرے بچے کو بددعا دی کیسے؟ بھئی تم خود بھی تو دے رہی تھی، میں تو ماں ہوں، جو چاہے کروں، تم نے میرے بچے کو بددعا کیسے دی؟ اب ایک ہے ماں کی محبت، اور ماں کے سامنے اگر کوئی بددعا دے، کوئی اور بددعا دے تو ماں اس سے لڑ پڑے گی، اسے روکے گی۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ راتوں کو امت کے لیے رویا کرتے، غاروں میں جا کر دعا کیا کرتے ہیں، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر آپ نے فرمایا آمین، دوسری پر فرمایا آمین، تیسری پر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے وہ بات دیکھی ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور جبریل امین نے ایک بددعا دی۔ کیا دی؟ بددعا ہے وہ۔ جبریل امین کے الفاظ کیا تھے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جبریل امین اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل امین نے یہ دعا یا یہ بددعا جو ہے وہ کس کے حکم سے کہی؟ اللہ کے حکم سے۔ اور جب جبریل امین علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اس کی بخشش نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت رکھنے کے باوجود جبریل امین کو منع نہیں فرماتے کہ اے جبریل تم یہ کیا الفاظ کہہ رہے ہو کہ ہلاک ہو جائے میری امت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنی زبان سے جو الفاظ ادا فرماتے ہیں وہ کیا الفاظ ہیں؟ بولیے اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے بولیے، کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں اللہ نے یہ جملے کہلوائے؟ اللہ کے حکم سے جبریل آئے اور نبی کریم نے اس پر آمین کہا، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ رمضان آیا جو میں نے تمہیں تحفتاً عطا فرمایا، میرے بندو میں نے تمہاری آسانی کے لیے شیاطین کو قید کروا دیا، میں نے تم پر رحمت کرتے ہوئے جہنم کے دروازوں کو بند کروا دیا، میں نے تم پر فضل فرماتے ہوئے جنت کے دروازوں کو کھلوا دیا، میں نے تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور جب روزہ رکھ کر تم افطار کے قریب پہنچے تو میں نے تمہیں یہ مزدہ عطا فرمایا کہ میرے بندو تم نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اب وقت افطار دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ میں نے تمہیں ماہ رمضان عطا فرمایا اور ماہ رمضان میں تمہارے لیے یعنی روزے دار کے لیے سمندر میں مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ تمہارے لیے استغفار پڑھ رہی ہیں،
چونٹیاں تمہارے لیے دعائے بخشش کر رہی ہیں، اور اس کے باوجود اگر تم اپنی بخشش نہیں کرواتے، تم میری بارگاہ سے مغفرت کو حاصل نہیں کرتے، تم میری بارگاہ سے رحمت کو حاصل نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بدبخت ہو۔ اور جبریل دعا کر رہے ہیں کہ ایسا بدبخت ہلاک ہو جائے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ سوچئے کہ اگر ہم نے رمضان کو پا کر اپنی بخشش نہ کروائی تو ہم سے بڑا محروم کون؟ اگر ہم نے رمضان کو پا کر رحمت الہی کو نہ پایا تو ہم سے بڑا محروم کون؟ آنے والا ہے رمضان، آنے والا ہے۔